سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف، اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور اللہ پر ختم کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔
جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیری محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ دوسرے کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ کسی سے محبت کی بھیک مت مانگنا، بلکہ ایک کام کرو، وہ خود پاگلوں کی طرح آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ روزانہ اللہ کا یہ نام یا عزیز 100 مرتبہ ورد کیا کریں، ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے 4 سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔